سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے، سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ مسئلہ امامت کے اندر فرمایا تھا کہ فاسق اہل ولایت یعنی فاسق امام بن سکتا ہے یا نہیں، اور اگر امام بن گیا تھا تو اس کے بعد اگر وہ فاسق ہو گیا تو فسق کی وجہ سے وہ معزول ہوگا یا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاسق ولایت کا اہل نہیں ہے، اس لیے معزول ہو جائے گا فسق کی وجہ سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فسق کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا۔ امام کے متعلق کتب شافعیہ کے اندر بھی جو بات لکھی ہے وہ تو یہی ہے کہ امام جو ہے وہ فسق کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فاسق جو اپنے آپ کے ساتھ شفقت نہیں کر رہا، اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا رہا، تو وہ غیر کے ساتھ شفقت کہاں کرے گا۔ اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت کا اہل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاسق باپ جب اپنی بیٹی کے نابالغ بیٹی کے نکاح کا جب اہل ہے یعنی اس کا ولی بن سکتا ہے، باپ اس کا ولی بنے گا، فاسق ہے تو پتہ چلا کہ فاسق ولایت کا اہل ہے، فاسق ولایت کا اہل ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فسق کی وجہ سے امام کو معزول نہیں کیا جائے گا اگر منصب امامت کے جو کام ہے وہ کام صحیح طرح کر رہا ہے، دینی اور دنیاوی سارے۔ آگے سمجھ میں البتہ قاضی کے متعلق یہ بات منقول ہے کہ قاضی کتب شافعیہ میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ امام کو فسق کی وجہ سے معزول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، قاضی کے متعلق یہ بات منقول ہے کہ قاضی اگر فاسق ہو گئے، یعنی قاضی کو جب عہدہ قضا دیا گیا تھا اس وقت تو وہ فاسق نہیں تھا، عادل تھا، تو اس صورت کے اندر اگر وہ بعد میں فاسق ہو جاتا ہے تو اس کو وہ معزول ہو جائے گا۔ اور اگر جب اس کو قاضی بنایا جا رہا تھا جب بھی وہ فاسق تھا، فسق میں مبتلا تھا یعنی، تو پھر بھی اس کو قاضی بنایا گیا تو اب اس کو بعد میں معزول نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے فسق کی حالت سے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے ہی تو اس کو فاسق بنایا تھا، تو اگر ابتداءً ہی وہ فاسق تھا تو اس کو فسق کی وجہ سے معزول نہیں کیا جائے گا، اور اگر بعد میں ابتداءً عادل تھا بعد میں فاسق ہو گیا تو چونکہ جب اس کو قاضی بنایا گیا تھا تو وہ اس کی عدالت کا اعتبار کرتے ہوئے بنایا تھا۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ فتاوی قاضی خان کے اندر یہ منقول ہے کہ قاضی کے متعلق یہ بات ہے کہ اگر کسی فیصلے میں قاضی رشوت لیتا ہے یعنی فسق والا کام کسی فیصلے کے متعلق کرتا ہے تو وہ فیصلہ اس کا نافذ نہیں ہوگا، باقی دوسرے فیصلے اس کے نافذ ہو جائیں گے، باقی دوسرے فیصلے اس کے کیا ہوں گے؟ نافذ ہو جائیں گے، ورنہ ہمارے یہاں تو کوئی ایک آدھ ہی ہوتا صرف جو قابل فیصلہ ہوتا اگر وہ شرط لگائی جاتی۔ بہرحال فتاوی قاضی خان سے کچھ وسعت ہو جاتی ہے۔ آگے عقیدہ بتاتے ہیں اہل سنت والجماعت کا، امام فسق کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کا اور عقیدہ کیا ہے، وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ، اور ہر نیک اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ یعنی مسلمان ہے اور نماز کے احکام اور جو ہے اس کے شرائط وغیرہ سب کا خیال کرتا ہے، سب معلوم ہے،
فرماتے ہیں کہ وہ نیک ہو یا گناہگار ہو، ہر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا، مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ کیوں؟ لقولہ علیہ السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلوا خلف کل بر و فاجر، کہ تم نماز پڑھو یعنی ہر ایسے شخص کے پیچھے جو نیک ہو یا فاجر گناہگار ہو، اگر وہ امامت کرا رہا ہے تو تم اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ اور ولی اللہ، ایک تو دلیل حدیث سے دی پہلے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو جو مبرہن کیا، وہ مبرہن پہلے تو کس سے کیا؟ دلیل حدیث کی دے کر، تو اس کے بعد دوسری دلیل دیتے وَلِأَنَّ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الْفَسَقَةِ وَأَهْلِ الْهَوَاءِ وَالْبِدَعِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، کہ علماء امت اور وہ جو ہے فساق کے پیچھے اور اہل الہوا یعنی خواہش پرست جو تھے ان کے پیچھے، اور بدعتی جو تھے، یعنی بدعتی سے ایسے بدعت مراد نہیں ہے جو کفر تک پہنچ جائے، ان کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی ہے من غیر نکیر، بغیر کسی نکیر کے، یعنی یہ ان کی اتباع میں نمازیں پڑھی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلوا خلف کل بر و فاجر۔ وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف المبتدع فمحمول على الكراهة اذ لا كلام في كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع۔ فرمایا کہ اور جو بعض اسلاف سے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کی ممانعت منقول ہے، بعض اسلاف سے جو بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کی ممانعت منقول ہے، وہ کراہت پر محمول ہوگی، یعنی اس کو مکروہ کہا جائے گا، اس لیے کہ اذ لا کلام فی کراہت الصلاۃ خلف الفاسق والمبتدع، اس لیے کہ فاسق یا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس بارے میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ مکروہ تو سب کہتے ہیں، مکروہ تو سب کہتے ہیں، اس بارے میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ هذا اذا لم يؤد الفسق فسق بالبدعة الى حد الكفر۔ آخر میں شارح فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب فاسق کا فسق اور بدعتی کی بدعت جو ہے، اذا لم يؤد الفسق او البدعة، کہ فاسق کا فسق اور بدعتی کی بدعت حد کفر تک نہ پہنچ جائے، حد کفر تک نہ پہنچ جائے۔ اما اذا ادى الیہ فلا کلام فی عدم جواز الصلاة خلفہ، فرمایا کہ اور اگر حد کفر تک پہنچ جائے، فاسق کا فسق حد کفر تک پہنچ جائے، یا بدعتی ایسی بدعات کرنے لگے جو کفر یا شرک تک پہنچ جائے، تو پھر ان کے پیچھے نماز کے ناجائز ہونے میں بھی کوئی کلام نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز کے ناجائز ہونے میں بھی کوئی کلام نہیں ہے، یعنی ان کے پیچھے نماز ناجائز ہے۔ جن کا فسق یا بدعت حد کفر تک پہنچ جائے تو ان جائز نہیں ہے، اس میں بھی یعنی جائز نہ ہونے میں، ناجائز ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ مثلا وہ شیعہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا قائل ہو، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ اہل بدعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت کرتے ہوں، صفات الوہیت اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرتے ہوں، ان کے پیچھے بھی کیونکہ یہ ان کی حد کفر حد شرک تک پہنچ چکی ہے ان کی بدعت۔
اللہ تعالیٰ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہو، مختار کل مانتے ہو، قادر مطلق مانتے ہو، آ رہی سمجھ میں، اور اس طرح کی اور چیزیں. تو ایسے جو اہل بدعت ہیں ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. کیوں کہ ظاہر سی بات ہے یہاں ان کے پیچھے نماز تو ہوگی ہی نہیں. ثم المعتزلۃ، اب یہاں سے جو ہے شارح معتزلہ کا مسلک بیان فرماتے ہیں. وَإِن جَعَلُوا الْفَاسِقَ غَيْرَ مُؤْمِنٍ لَكِنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ. فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا، اہل سنت والجماعت کا مسلک تو آپ کے سامنے آ گیا کہ یعنی ایسا فاسق اور ایسے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جس کا فسق یا بدعت حد کفر تک نہ پہنچ گئی ہو، اور اگر جس کا فسق یا بدعت حد کفر تک پہنچ گئی ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن معتزلہ کیا کہتے ہیں، اگرچہ یہ فاسق کو غیر مومن شمار کرتے ہیں لیکن وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز بھی قرار دیتے ہیں. لما ان شرط الامامت عنده عدم الکفر، اس لیے کہ امامت کی شرائط جو بیان ہوئی ہے اب تک وہ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک تھی، سلبی ہو یا اثباتی. لیکن فرماتے ہیں کہ معتزلہ کے نزدیک امامت کی جو شرط ہے وہ عدم کفر ہے، یعنی کفر کا نہ ہونا ہے. معتزلہ کے نزدیک امامت کی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ کفر کا نہ ہونا. ہاں، کفر کا نہ ہونا ہے. لا وجود الایمان والاعمال جميعا، یعنی شرط امامت ان کے نزدیک عدم کفر ہے وجود ایمان اس اعتبار سے کہ تصدیق، اقرار اور اعمال تینوں کے تینوں پائے جائیں. اس اعتبار سے ایمان کا وجود امامت کے لیے ان کے نزدیک شرط نہیں ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ معتزلہ چونکہ کہتے ہیں کہ امامت کی شرط یہ ہے کہ صرف کفر نہ ہو، کفر نہ ہو، ایمان ہو نہ ہو، بس کفر کا نہ ہونا یہ جو ہے امامت کی شرط ہے، اور اس لیے وہ اس کے پیچھے جو ہے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں. اور جو ایمان شرط نہیں ہے وہ وہی والا ایمان شرط نہیں ہے جو مرکب ہے ان کے نزدیک. ہمارے نزدیک تو صرف تصدیق قلبی ہے نا. وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ، دوسرا مسئلہ بیان فرماتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ عقیدہ اور مسئلہ کہ ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. دوسرا یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر نیک یا بد اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے. یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر مرنے والا کافر نہیں ہے، نیک ہو یا بد، اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. اذا مات علی الایمان للاجماع، اگر وہ ایمان پر اس کی موت ہوئی ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اس پر اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا. لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اجماع کی وجہ کیا ہے؟ لا تدعوا الصلاة علی من مات من اہل القبلۃ، کہ جو اہل قبلہ ہو یعنی جو ایمان پر جس کی موت آئی ہو اس کی نماز جنازہ مت چھوڑو، اس کی نماز جنازہ مت چھوڑو. یعنی مطلب یہ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو. یعنی ایک تو اجماع ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اہل سنت والجماعت کی دلیل. لہذا اجماع، کیونکہ کچھ احادیث ہے اگرچہ یہ سنداً ضعیف ہے، اگرچہ یہ سنداً ضعیف ہے، جیسے صلو خلف علی کل بر و فاجر ہو گیا، صلو علی کل بر
و فاجر والے ہو گئے. اسی طرح لا تدع الصلاۃ، اگرچہ سندن یہ ضعیف ہے لیکن اجماع اس کے اوپر، امت کا اجماع ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تو اس اعتبار سے یعنی صرف یہی نہیں کہ کوئی یہ اعتراض کرے کہ تم جو ہے سند ضعیف پر مدار کر رہے، ہم سند ضعیف پر مدار نہیں کر رہے، لیکن سند ضعیف کے ساتھ اجماع بھی ہے. تو اجماع جو ہے اسی پر اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے اور مسئلے کا مدار اجماع پر رہا ہے. ہری بات سمجھ میں؟ اور اجماع جو ہوا ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان احادیث کو دیکھتے ہوئے ہی ہوا ہے. آگے فرماتے ایک اشکال بیان فرماتے. اشکال یہ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی علم کلام جو ہے اس کے اندر تو شریعت کے ان احکام سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق اعتقاد سے ہے. علم کلام میں شریعت کے ان احکام سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق اعتقاد سے ہے، جن کو اصول علم یعنی اصول بھی کہا جاتا ہے، علم کلام بھی کہا جاتا ہے. جبکہ یہاں پر جو ہے باطن تو وہ مسائل چھیڑ بیٹھے ہیں کہ جن کے جو فقہی مسائل ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہے. آ رہی سمجھ میں؟ جبکہ باطن یہاں پر وہ مسائل چھیڑ بیٹھے ہیں کہ جن کا تعلق عمل سے ہے، یعنی فقہی مسائل چھیڑ بیٹھے ہیں. عقیدے کے مسائل، علم کلام تو عقیدے کے متعلق ہوتے ہیں، تو یہاں پر باطن نے یہ مسائل کیوں بیان کرنے شروع کر دیے؟ تو پھر آگے شارح اس کا جواب دیتے ہیں. اب ترجمہ دیکھتے ہیں. فَإِنْ قِيلَ أَمْثَالُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ فُرُوعِ الْفِقْهِ فَلَا وَجْهَ لِإِرَادِهَا فِي أُصُولِ الْكَلَامِ. کہ یہ جو مثالیں ہیں یہ تو اصول فقہ، یہ تو علم فقہ کی فروعات میں سے ہے، ان کو یہاں پر اصول کلام کے اندر لانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ اصول کلام کا تو حصہ ہے ہی نہیں، تو اصول کلام میں ان کو ذکر کرنے کی لانے کی کیا وجہ ہے؟ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ اعتقاد حقیت ذَلِكَ واجب وَهَذَا مِنَ الْأُصُولِ فَجَمِيعُ مَسَائِلِ الْفِقْهِ كُلَّهَا. فرماتا ہے کہ اگر تو اس کی مراد، یعنی یہ جو مسائل یہاں ذکر کر رہے ہیں، اگر تو ان کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، اگر تو ان مسائل کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان مسائل کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، تو پھر تو تمام اصول جو ہے مسائل فقہ کے ان سب کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، ان سب کو ذکر کرنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر چند مسائل کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ قلنا، شارح اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انہ لما فرغ من مقاصد علم الکلام، کہ جب باطن علم کلام کے مقاصد سے فارغ ہوئے، من مباحث الذات والصفات والافعال والمعاد والنبوۃ والامامۃ علی قانون اہل الاسلام وطریق اہل السنۃ والجماعۃ، کہ ذات اور صفات باری تعالیٰ کے مباحث بیان کر دی، افعال کے مباحث بیان کر دی، اور اسی طرح یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال سے متعلق، اسی طرح معاد آخرت کے متعلق بیان کر دیے، پھر نبوت کے متعلق مباحث بیان کر دی، پھر اس کے بعد امامت کے متعلق بیان کر دی. اہل اسلام اور اہل سنت والجماعت کے طریقے کے مطابق یہ امامت تک آگے جب مسائل بیان کر دیے تو حاول تنبیہ علی نبذ من المسائل التي يتميز بها اهل السنة والجماعة عن غيرهم مما خالفت فيه المعتزلة او الشيعة او الفلاسفة او الملاحدة او غيرهم من اهل البدع والاهواء. تو پھر شارح باطن نے ان مسائل پر متنبہ کرنا، یعنی ان چند مسائل پر متنبہ کرنا ضروری سمجھا کہ جن مسائل پر، جو مسائل اہل سنت والجماعت کی خاص علامت ہے، یتمیز بہا، کہ جن مسائل کے ذریعے سے ممتاز ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت دیگر لوگوں سے، دیگر فرقوں سے. اہل سنت والجماعت کیا ہوتے ہیں؟ ممتاز ہوتے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کی خاص علامات ہیں
مما خالفت فی، وہ مسائل کے جن میں اختلاف کیا ہے، یا تو معتزلہ کا اختلاف ہے، یا شیعہ کا اختلاف ہے، یا فلاسفہ کا اختلاف ہے، یا ملحدین کا اختلاف ہے، یا ان کے علاوہ بدعتیوں کا اختلاف ہے، یا خواہش پرست لوگوں کا اختلاف ہے. یعنی یوں سمجھ لیں اہل سنت والجماعت کے یہ وہ مسائل ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے خاص علامت ہے. ان کے علاوہ باقی سب ہر کوئی اس کا کیا کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے. ان میں سے سب مسائلوں کا کسی نہ کسی مسائل کا اختلاف کرتا ہے. تو اس ماتن نے ایسے تمام مسائل تقریباً ذکر کر دیے ہیں جس سے اہل سنت والجماعت کھل کر واضح ہو جاتے ہیں. آگئی سواء كانت تلك المسائل من فروع الفقہ وغیرها من الجزئیات المتعلقة بالعقائد، چاہے وہ مسائل فقہ کی فروعات میں سے ہو یا عقائد سے متعلق جو جزئیات ہیں ان میں سے ہو، لیکن ماتن ان سب کو ذکر کر رہے ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ تو پتہ چلا کہ نیک ہو یا فاجر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. جب اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے تو نماز جنازہ بھی اس کی پڑھی جائے گی. آگے فرماتے ہیں وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور صحابہ کے ذکر سے رکا جائے گا الا بخیر، مگر خیر کے ساتھ. یعنی صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کیا جائے گا، ان کے اچھائی کے ساتھ ہی ان کا ذکر کیا جائے گا. کوئی برائی کے ساتھ یا جو ہے زبان درازی طعن درازی صحابہ کے متعلق نہیں کی جائے گی. یہ بھی اہل سنت والجماعت کا کیا ہے، مسلک ہے. اب آپ اس سے دیکھ لیں صحابہ کا ذکر اچھائی کے ساتھ کون کرتا ہے؟ یا تو اگر مسئلہ شیعہ ایک تو کرتے ہیں مطلقاً صحابہ کے خلاف، پھر اگر معاملہ آ جائے تراویح کا معاملہ آ جائے تو اس پر غیر مقلدین بھی خوب جو ہے گستاخی کرتے ہیں صحابہ کرام کی. مشاجرات صحابہ کا مسئلہ آ جائے، یعنی صحابہ کے درمیان آپس میں جو جنگیں ہو گئی تھی، اختلافات ہوئے تھے، کچھ بعد میں ختم ہو گئے تھے، ان کا مسئلہ آ جائے تو مودودی صاحب بھی خوب صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں. آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ، اس سے اصل اہل سنت والجماعت کا پتہ چل جاتا ہے. اس سے اصل اہل سنت والجماعت کا کیا چلتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے شارح ماتن نے وہ مسائل ذکر کیے. ماتن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دور اندیشی عطا فرمائی تھی. لما ورد من الاحادیث الصحیحۃ فی مناقبہم، اس لیے کہ صحابہ کرام کے احادیث صحیحہ کے اندر صحابہ کرام کے مناقب ذکر ہوئے ہیں. بہت مناقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے ہیں، بتائے ہیں صحابہ کرام کے. تو اس لیے صحابہ کرام کا ذکر جب بھی ہو تو ذکر خیر ہو، ذکر شر یا ذکر بد کبھی اور ہرگز نہ ہو. صحابہ کرام کا ذکر بد کر کے اپنی عاقبت برباد کرنے والی بات ہے. وَوُجُوبِ الْكَفِّ عَنِ الطَّعْنِ فِيهِمْ، اور صحابہ کرام کے متعلق غلط باتیں کہنا، الٹی سیدھی باتیں کہنے سے رکنا واجب ہے. یہ صرف جائز کی نہیں ہے، رکنا واجب ہے. آ رہی سمجھ میں؟ اسی لیے بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی شدت میں کیوں چلے جاتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. جیسے سپاہ والے ان کو کہتے ہیں کہ اتنی شدت میں نہیں جائے، کیونکہ صحابہ اس سے واجب نہیں ہے صحابہ کرام کی جو گستاخی اور اس سے بچنا. تو اصل مسئلہ پتہ ہو، جس کو پتہ ہوگا وہ اس طرح کی بات نہیں کرے گا. کقولہ علیہ السلام، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیوں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے رکنا واجب کیوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. فلو ان احدکم ان انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کرے تو میرے کسی ایک صحابی کے بھی ایک مد یا آدھے مد، کوئی بھی غلہ یا کوئی بھی چیز کھجور وغیرہ خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا.
آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ ان کو اجر 1 مد یا آدھا مد خرچ کرنے پر دے رہے ہیں، تمہیں وہ اجر نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، میرے صحابہ کو، وہ مقام عطا کیا ہے، لہذا تم میرے صحابہ کو برا بھلا ہرگز مت کہو۔ وَكَقَوْلِ علیہ السلام، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو، یعنی عزت اور احترام کرو، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، اس لیے وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ الحدیث۔ وَكَقَوْلِ علیہ السلام، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ تعالی فیوشک ان یأخذہ۔ فرمایا کہ اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے بعد ان کو اپنی اغراض خواہشات کا مدار نہ بنا لینا۔ ایسا نہ ہو تراویح کے مسئلے میں تم جو ہے میرے صحابہ کے خلاف بات شروع کر دو، حضرت عمر فاروق کے خلاف بات شروع کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم خواہشات کی وجہ سے تمام صحابہ کرام کو گمراہ کہہ دو۔ ایسا نہ ہو تم مشاجرات صحابہ کا معاملہ لے کر بیٹھ جاؤ اور اس میں صحابہ کرام کے خلاف بہت الٹی سیدھی باتیں کرو، ایسا مت کرنا۔ آری بات سمجھ میں؟ جو ان کے ساتھ محبت کرے گا تو وہ میری محبت کی ہی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، یعنی اس کو مجھ سے محبت ہے، جبھی وہ میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے۔ جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، کینہ رکھے گا، تو وہ اس کو مجھ سے کینہ ہے، مجھ سے بغض ہے، مجھ سے دشمنی کی وجہ سے وہ میرے صحابہ سے، یعنی میرے صحابہ سے حقیقت میں وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے۔ اور جو میرے صحابہ کو تکلیف دے گا تو گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے گا ہو سکتا ہے کہ یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ لے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ لے۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کو کیسے تکلیف دے گا؟ آ رہا ہے نہیں آ رہا سوال؟ اور حدیث میں بھی آیا ہے، لیکن میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں ہمارے حضرت والا حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت فرماتے، بلکہ میں آپ کو پورا قطعہ مقطع سناتا ہوں، اس کا پورے حمد کا ایک مقطع سناتا ہوں آخری۔ اپنے رب سے غافل ہو کر دل دنیا کو لگا بیٹھے، اپنے رب سے غافل ہو کر دل غیروں سے لگا بیٹھے، اب تک جانے کیا کیا اپنے رب کو چوٹ یوں ہی پہنچاتے رہے، اب تک کیا کیا جانے اب تک اپنے رب کو چوٹ یوں ہی پہنچاتے رہے، اب تو کر لے دل سے توبہ، کر دو مجھے معاف، اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو اس کے اندر فرمایا کہ کیا کیا جانے اپنے رب کو چوٹ یوں ہی پہنچاتے رہے، تو یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا، یہ جو ہے ایسے ہی، جی وہ چھوڑے ابھی سبق ہے، بعد میں آپ کو پوری سنا دوں گا۔ تو مطلب یہ کہ اس کے اندر جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکلیف کو پہنچانے کا مراد کیا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تو پکڑائی میں آ جائے گا، چھری کے نیچے وہ آ جائے گا، جو میرے صحابہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے دے گا، جو مجھے دے گا وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے گا، تو وہ چھری کے نیچے آئے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ ثم فی مناقب کل من ابی بکر وعمر وعثمان وعلی والحسن والحسین وغیرہ من اکابر الصحابۃ احادیث صحیحۃ، فرمایا کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت حسن اور حضرت حسین وغیرہ اور بہت سے اکابر صحابہ کرام کے مناقب احادیث صحیحۃ، صحیح احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ آپ ضعیف احادیث کی طرف بچ جائیے، صحیح احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ تو صحیح احادیث کے اندر جب یہ وارد ہوئے ہیں مناقب، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو پھر آپ صحیح احادیث کو چھوڑنے والے ہوں گے، پھر اگر بدعتی تو آپ بہرحال کہلائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ
کسی اور زمرے میں بھی چلے جائے، ہو سکتا ہے کفر کی طرف پر بدعتی تو کہلائے گی، کیونکہ احادیث صحیحہ خبر مشہور کو چھوڑنے والا بدعت اس کا منکر بدعتی ہوتا ہے، تو اگر خبر متواتر ہوئی وغیرہ وغیرہ تو اس صورت میں تو اس کے لیے اور ہی حکم لگے گا۔ آگے فرماتے شارح وَمَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمُنَازَعَاتِ وَالْمُحَارَبَاتِ فَلَهُ مَحَامِلٌ وَتَأْوِيلَاتٌ۔ فرماتے کہ اور صحابہ کرام کے درمیان جو منازعات ہوئے، یہ جو جنگیں وغیرہ ہوئی ہے، اس کی فَلَهُ مَحَامِلٌ ان کے محل ہے، فَلَهُ مَحَامِلٌ یعنی ان کے اندر تعویلات کی جائے گی، ان کے اندر بہت سارے احتمالات ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ بہت سارے احتمالات ہیں، جیسے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، تو اس کے اندر تو بہت سارے احتمالات ہیں، اور اس کے اندر تو یعنی احتمالات کا مطلب صحیح مقصد پر محمول کیا جا سکتا ہے ان کو۔ مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، کوئی ذاتی بنا پر تھوڑی ہوئی تھی۔ حضرت ان لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قاتلوں کو پہلے گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا قرار واقعی سزا دی جائے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ تھا خلافت مستحکم ہو جائے، اس کے بعد ان کو پکڑیں گے ضرور، چھوڑیں گے نہیں۔ دونوں کا مقصد کیا تھا؟ سزا دینا، مجرم کو سزا دینا شریعت کا حق ہے یا انسان کا اپنا ذاتی حق ہے؟ شریعت کا حق ہے۔ خلافت کے معاملات انجام دینا یہ ذاتی حق ہے یا شریعت کا حق ہے؟ تو پتہ چلا دونوں کا معاملہ کس پر تھا؟ شریعت کی وجہ سے تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور ان کے درمیان بھی جو جنگ ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، وہ بھی شریعت کی بنا پر ہوئی۔ تو اس کے اندر تو یعنی صحیح مقصد پر بھی محمول ہے یہ، اور ان میں تعویلات بھی کی جاتی ہے۔ فَسَبُّهُمْ وَالطَّعْنُ فِيهِمْ إِنْ كَانَ مِمَّا يُخَالِفُ الْأَدِلَّةَ الْقَطْعِيَّةَ، فرمایا لہذا جب ان کے اندر ان کو صحیح مقصد پر محمول کیا جا سکتا ہے، ان میں تعویلات کی جا سکتی ہے، اس کے باوجود صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اور ان کو اس معاملے میں لعن طعن کرنا اگر ادلہ قطعیہ کے مخالف ہو فکفر، تو پھر کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یعنی ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ کقذف عائشہ، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانا، ادلہ قطعیہ قرآن کے اندر نازل ہوئی ہے نا ان کی برا، اس کا انکار ہے تو کیا ہے؟ کفر ہے۔ وَإِلَّا فَبِدْعَةٌ، اور اگر ادلہ قطعیہ کے خلاف نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ فَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ، تو پھر اس صورت کے اندر یہ بدعت اور فسق ہے، ایسا شخص بدعتی اور فاسق کہلائے گا۔ وَبِالْجُمْلَةِ، فی الجملہ یہ کہ لم ينقل عن السلف المجتہدین والعلماء الصالحین، سلف صالحین مجتہدین اور علماء جو ہے ان سے جواز اللعن علی معاویہ و احزابہ، یعنی علماء اہل سنت والجماعت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جو ان کا لشکر تھا، ان کے ساتھ لوگ تھے، ان پر لعن طعن کا یعنی برا بھلا کہنے کا جواز سلف صالحین سے منقول نہیں ہے، سلف صالحین سے منقول نہیں ہے، اور جہاں سے منقول ہے تو وہ فاسق ہے یا کافر ہے، اور جن سے منقول ہے تو وہ فاسق ہے یا کافر ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ جو لوگ کرتے ہیں، شیعہ حضرات جو کرتے ہیں، تو یہ یا تو فاسق ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں، ان دو کے اندر ہی ہے یہ لوگ۔ لِأَنَّ، اس لیے کہ غایت امرہم البغی والخروج علی الامام وهو لا یجب اللعن، اس لیے زیادہ سے زیادہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے متعلق اگر کوئی زیادہ شدت میں آ جائے تو وہ یہی کہے گا کہ انہوں نے امام کے خلاف بغاوت کی تھی، یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ امام وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، اور امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا یہ لعن طعن کو واجب نہیں کرتا۔ امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا، شارح فرماتا ہے کہ امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا یہ لعن طعن کو واجب نہیں کرتا۔
وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي يَزِيدَ بن معاویہ، ہاں البتہ اختلاف اس کے اندر ہے کہ یزید بن معاویہ، حضرت معاویہ کے بیٹا یزید جو تھا، اس پر لعن طعن کرنا جائز ہے یا نہیں. حتیٰ ذکر فی الخلاصۃ وغیرہا، یہاں تک کہ خلاصہ جو کتاب ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ اور دیگر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے انہ لا ينبغی اللعن علیہ ولا علی الحجاج، کہ یزید پر بھی لعن طعن کرنا اور اسی طرح حجاج پر بھی لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن لعن المصلین ومن کان من اہل القبلۃ، کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان پر بھی لعن طعن کرنے سے منع فرمایا، اور جو اہل قبلہ ہے یعنی مسلمان ان پر بھی لعن طعن کرنے سے منع فرمایا. اور یہ دونوں جو ہے مسلمان بھی تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے. تو جن بعض علماء نے منع کیا ہے ان پر لعن طعن کرنے سے، جن علماء نے منع کیا ان پر لعن طعن کرنے سے، انہوں نے بھی مدار کس کو بنایا؟ حدیث کو مدار بناتے ہوئے لعن طعن کیا ہے. ٹھیک ہے، اس پر باقی بحث انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.